نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورہ والطور۔ وقال قتادة مستور مکتوب۔ قتادہ نے کہا مستور کے معنی ہے مکتوب یعنی لکھی ہوئی۔ وقال مجاہد الطور الجبل بالسریانیۃ۔ مجاہد نے کہا طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ رقم منشور صحیفۃ۔ رقم منشور سے مراد کھلا ہوا صحیفہ ہے۔ والسقف المرفوع سماع۔ والسقف المرفوع سے مراد آسمان ہے۔ والمسجور الموقدی۔ وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة۔ المسجور کے معنی ہے گرم کیا ہوا۔ حسن بصری نے کہا مسجور سے مراد یہ ہے کہ سمندر اتنا بھڑکایا جائے گا کہ اس کا تمام پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وقال مجاہد التناہم نقصناہم۔ مجاہد نے کہا التناہم سے مراد ہے کہ ہم ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ وقال غیرہ تمور تدور۔ مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا تمور کے معنی ہے آسمان تھر تھرانے لگے گا، لرزے گا۔ احلامہم العقول۔ احلامہم کے معنی ہے ان کی عقلیں۔ وقال ابن عباس البر اللطیف۔ ابن عباس نے کہا البر کے معنی ہے مہربان، اللطیف۔ کسفن قطعن۔ کسفن کے معنی ہے ٹکڑا۔ المنون الموت۔ المنون سے مراد موت ہے۔ وقال غیرہ یتنازعون یتعاطون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوسروں نے کہا یتنازعون کے معنی ہے کہ اہل جنت تفریح تباہ کے طور پر چھینا جھپٹی کریں گے۔ تھوڑا سا ان الفاظ کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الطور۔ الطور، طور بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ عربی کی لغت میں بڑے پہاڑ کو طور کہتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی اصل سریانی لغت میں ہے۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ قرآن میں جو بھی لفظ آیا ہے وہ قرآن کے مطابق بلسان عربی مبین ہے، وہ عربی مبین میں ہے۔ اگر وہ کسی دوسری زبان سے ادھر آیا ہے تو اس کی تعریب ہوئی ہے، تعریب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عربسائز ہوا ہے وہ، لیکن اب جب وہ قرآن میں آ گیا تو وہ عربک کی ہی شکل میں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو عرب مستعربہ ہیں کہ جنہوں نے جو پیور عربز نہیں تھے، ایک عرب عاربہ تھے، اگر تھوڑی سی ہسٹری آپ کو یاد ہو سیرہ میں، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو عرب مستعربہ وہی تھے کہ جنہوں نے غیر عرب کی کچھ جو لینگویجز ہیں اور کچھ جو ان کے الفاظ ہیں وہ لیے اور ان کو استعمال کیا، اور پھر وہ استعراب کے ذریعے یعنی عربی میں آنے کے ذریعے سے وہ عربی ہی ہو گئے۔ اب کچھ نام ہیں مثلاً قرآن میں جو بالاتفاق عجمی نام ہیں، جیسے ہیبرو نام ہے فار ایگزامپل۔ مثلاً تمام انبیاء کے نام سوائے ان انبیاء کرام کے کہ جو عرب ورلڈ میں آئے۔ عرب ورلڈ سے مراد یہ عرب ہے، جیسے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ نام تو عرب نام ہیں، لیکن کچھ نام تعریب کے ذریعے سے عربی میں آئے ہیں۔ موسیٰ، اصل میں یہ موشا یا موشے تھا۔ اسی طرح سے یوسف، یوسف کی اصل جو زبان میں یہ لفظ ہے یہ جوزف ہے۔ عیسیٰ یسوع ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ابراہام ہے، اور یہ تعریب ہو کر جب قرآن میں آئے تو یہ موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، ابراہیم یہ بنے،
اور یہ نام جو ہیں یہ اب عربی ہے، ٹھیک ہے. اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں ان کو ابو العرب کہا جاتا ہے، اور ان کی انیشلی جو لغت تھی، زبان تھی، وہ غیر عربی تھی، اور پھر یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ عربی سیکھی تھی قبیلہ جرہم کے لوگوں سے، کیونکہ وہ جو پیور عربز تھے نا، عرب عاربہ، وہ لوگ تھے جو یمن کے قبیلے قحطان کے لوگ تھے، وہ پیور عربز تھے. تو یہاں جو اسماعیل علیہ السلام سے آنورڈ جو چلا ہے وہ سارا عرب مستعربہ کی نسل ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر ادھر سے لینگویجز سے آتی ہیں، الفاظ آتے ہیں، لیکن پھر اس لینگویج کا حصہ بننے کے بعد اس لینگویج کے ہی وہ لے لیتے ہیں معنی اور الفاظ، ٹھیک ہے. بہرحال یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے کچھ آپ کو بتایا گیا. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں رقم منشور، صحیفہ. یہ کون سا صحیفہ ہے جو رقم منشور میں ہوگا؟ یا تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے نا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کہ جو ملائکہ کے ہاتھوں میں ہے قرآن کریم، معزز لکھنے والے ملائکہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ ہے کہ جو انسان کا نامہ اعمال ہے، جو انسان قیامت کے دن پائے گا. المسجور، المسجور کی 3 تفسیرات کی گئی ہیں، 3 معنی کیے گئے ہیں. نمبر 1 بھرا ہوا، ٹھاٹھیں مارتا، بھرا ہوا، لبالب. نمبر 2 بھڑکا ہوا یا بھڑکایا ہوا. اور نمبر 3 پابند کیا ہوا، لمٹ کیا ہوا. تینوں اقوال ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، کیونکہ سمندر بھرا ہوا بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے. دوسرے یہ کہ اس کا جو بھڑکنا ہے، اس کا بھڑکنا قیامت کے دن کے اعتبار سے ہے کہ اس دن یہ بھڑک اٹھے گا، اس میں سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور اتنے گرم ہو جائیں گے، جیسے حسن البصری نے فرمایا کہ ایویپوریٹ کر جائے گا نا، ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا. اور تیسرا یہ کہ یہ محبوس ہے، یعنی روکا ہوا ہے، لمٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ لمٹ نہ کیا ہوا ہو تو یہ تو زمین کے اوپر آ جائے اور ساری زمین کو بہا کر لے جائے. پھر اس کے بعد التناہم، التناہم نقصنا، یہ ہے آیت والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا جب ہم نے کتاب التفسیر شروع کی تھی کہ اپنا مصحف اپنے سامنے اس سورت کا کھول کے اگر آپ رکھیں گے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. تو آئی ہوپ کہ آپ سب نے اپنے مصحف اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں گے. یہ جو آیت ہے سورہ الطور کی، اس میں 3 احکام ہیں. پہلی بات الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور کسی لیول تک ان کی ذریت ان کا اتباع کرتی رہی، تو کوئی تھوڑا بہت ان کا جو کمی بیشی ہے ذریت کی وہ ہم چھوڑ دیں گے اور ان کو ہم اپ گریڈ کر دیں گے اور ان کو ان کے والدین کے درجات میں جنتوں میں ہم پہنچا دیں گے، تاکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں اور تاکہ ان جنتی والدین کی جو آنکھیں ہیں وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی رہیں. دوسرا حکم اس میں ہے وما التناہم من عملہم من شیء، کہ ان کے عمل میں سے یعنی والدین کے عمل میں سے ہم کچھ بھی کمی نہیں کریں گے. کہ اگر وہ 10 درجات اوپر ہیں اپنی اولاد سے تو یہ نہیں کہ ان کو 5 نیچے لایا جائے اور نیچے والوں کو 5 اوپر لایا جائے، ایسا نہیں ہوگا. نیچے والے ہی 10 کے 10 درجات اوپر بھیج دیے جائیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر میں اور کسی کے بھی درجات میں بغیر وجہ کے کوئی کمی نہیں کریں گے. تو لہٰذا ان کی کمی نہیں ہوگی. نیچے والی اولاد جو ہے، جو کم و بیش ان کے راستے پر رہی تھی، اس کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اور تیسری بات کل امرئ بما کسب رہین. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے کسب کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے. یعنی باٹم لائن تو یہی ہے کہ ہر انسان کو وہ ملنا ہے جو اس نے کمایا. ہر انسان مرہون ہے اپنے کسب کے اعتبار سے.
اور اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہرحال اوپر سے نیچے تو نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ تو اپنی کمائی کر کے اوپر پہنچے ہیں، تو اوپر سے نیچے نہیں لایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نیچے والوں کو جب اوپر لایا جائے گا تو پھر ان کو بھی تو ایک چیز جو ہے وہ فری میں مل رہی ہے نا، ان کے بغیر عمل کے ان کو مل رہی ہے، تو یہ پھر کیوں کیا جائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے وہ یہ کر دیں گے کہ اس کے اولاد کو اس کے لیے اپ گریڈ کر دیا جائے۔ وقال ابن عباس البر اللطیف، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا البر، آپ جانتے ہیں بر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے اللطیف یعنی مہربان، لیکن اس قول کو ضعیف کہا گیا ہے، اور اس لیے کہ البر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی الگ سے نام ہے، اور اس کا معنی ہے کثیر البر والاحسان، بہت زیادہ نیکی اور بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں یہ اپنا اسماء الحسنی استعمال کیا ہے، انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم، بے شک ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کیا کرتے تھے جو ہم نے یہ ڈیزرو کیا، جو ہمیں جنت مل گئی، تو پھر وہ بتائیں گے کہ ہم نمبر 1 ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے، اس سے پہلے بلکہ آتا ہے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں مشفقین یعنی ڈرتے ہوئے رہتے تھے، یعنی گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ اللہ سے ڈر کر معاملہ کیا کرتے تھے، یہ جنت میں لے جانے والی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور اللہ البر اور الرحیم ہے۔ پھر دیکھ لیجئے کسفن قطعن، کسفن یعنی ٹکڑا، اور یہ ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، کہ اگر یہ کوئی آسمان کا ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے کوئی تہ برتہ، یعنی وہ کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں ہے، اور یہ ان کی جو شدت ہے، ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی کی، یہ اس کا مظہر ہے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں تو یہ اپنی اکڑ سے باہر نہیں نکلیں گے اور یہ اپنا سر نہیں جھکائیں گے، جب یہ عذاب دیکھیں گے یہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ قوم عاد نے جب وہ سامنے سے آتا ہوا بادل دیکھا اور انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے لگا ہے، تو یہ بات انہوں نے جہالت میں کہی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عذاب ہے۔ لیکن یہاں پر جن مکذبین کی بات کی جا رہی ہے وہ ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، تو یہ تجاہل کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، یہ نادانی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اپنی سرکشی اور اپنی اکڑ کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جیسے کچھ لوگ ہیں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ایک فزیکل معاملہ ہے، فزیکل فینومینا ہے کہ چاند جو ہے وہ یا سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یا زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے تو یہ گرہن لگتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ نوافل کیوں پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ باقاعدہ ٹی وی پر بھی ایک وہ فزسسٹ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے حال پہ رحم فرمائے، کہ وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کے اینٹی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گرہن اس لیے لگا ہے، تو اب دیکھیے کہ وہ رب ہے نا کہ جو یہ بھی کر لیتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی ہیونلی باڈیز جس کے اتنے کنٹرول میں ہیں کہ جب چاہے جس پوزیشن سے چاہے کسی کی روشنی روک لے، کسی کو پھر دوبارہ روشنی روکنے کے بعد روشنی دے دے، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، یخوف اللہ بہما عبادہ۔ یہ تو صحیح بخاری کی کتاب الکسوف میں یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے، آج بھی ڈرنا چاہیے، چاہے آپ کو سولر اور لونر ایکلپس کی فزکس کے حساب سے کتنی بھی سمجھ آ گئی ہو، پھر بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ سمجھ آ جانا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے خالق کا سارا جو بیچ میں رول ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ،
یا یہ کہ وہ خالق جو ان ہیونلی باڈیز کو جیسے چاہتا ہے جس پوزیشن میں چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ خالق کسی بھی وقت کسی چیز کو اپنے مدار سے ہٹا دے گا اور قیامت آ جائے گی. تو یہ چاہے آپ کو کتنی بھی سمجھ آ جائے کہ فلڈز کیوں آئے اور زلزلہ کیوں آیا، تو پھر بھی اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کیٹاسٹرفی کے جو اصول ہیں اور جو فارمولا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ضرور ہم چکھائیں گے انہیں چھوٹا عذاب اس قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوگ لوٹیں. ہمارا شاید لوٹنے کا وقت آ گیا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سے جو ہے نا جو ہیومینیٹیرین کام کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک بہت مشہور آج کل جو سپیکر ہمارے جن کی اندھا دھند لوگ بات سنتے ہیں، اور وہ موٹیویشنل سپیکر، کوئی دین سے ان کا خاص ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ان کا میں نے کل کچھ تھوڑا سا پڑھا تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ بہترین جو دین ہے وہ تو انسانیت ہے. تو یہ سب سے بڑا جو آج ایک فتنہ ہے نا کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن، تو ہم بہت سے دینی مزاج کے لوگ بھی اس زہر کو اپنے اندر لیتے رہتے ہیں بغیر سمجھے کہ یہ بات غلط ہے. بہترین ریلیجن ہیومینٹی نہیں ہے. کل پرسوں بھی ٹی وی پر فلڈ وکٹمز کے لیے کسی کے کام کا ایک وہ آ رہا تھا اشتہار، وہ صاحب بول رہے تھے اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بیسٹ ریلیجن از ہیومینٹی. بھائی نہیں ہے ہیومینٹی بیسٹ ریلیجن اسلام ہے. اور آپ اسلام کے بینر کے نیچے آ کر وہ سارا سوشل ورک کریں نا. اسلام تو کہتا ہی یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی تکلیف دور کرنے میں جنت ہے، کسی کا دکھ دور کرنے میں جنت ہے، کھانا کھلانے پہ جنت ہے، کپڑے پہنانے پہ جنت ہے. تو کیوں نہ ہم اسلام کے بینر کے تلے کریں؟ یہ کہنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے کہ بہترین دین جو ہے نا وہ انسانیت ہے؟ کیا اسلام کافی نہیں ہے انسانیت کی خدمت کے لیے؟ تو یہ جو نڈر ہو کے ساری باتیں ہیں نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. ہمیں آلریڈی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس حد تک نافرمان ہو چکے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقیدے کے لحاظ سے. کتنی قبر پرستی ہے اس ملک کے اندر، کتنی پیر پرستی ہے اس ملک کے اندر، اور کتنی کرپشن ہے اس ملک کے اندر، کتنی چوری ہے اس ملک کے اندر. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو آتا ہے کہ جی اتنے ڈالرز اب فلڈ وکٹمز کے لیے آ رہے ہیں، تو کسی بندے کو یہ یقین نہیں آتا کہ یہ سارے ان افیکٹیز تک پہنچیں گے بھی یا نہیں. یہ ہمارا جب حال ہو جاتا ہے تو پھر ہم نہ ڈر اور بے خوف ہوتے ہیں. پھر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم وہ فزیکلی ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں اور بس پھر اپنی جس روٹین کے اوپر ہم تھے اسی روٹین کے اوپر ہم لگے رہیں. لیکن یہ چیز ہمیں کچھ فائدہ نہیں دینے والی. پھر اس کے بعد خوبصورت یہ آیت، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، کہ وہ چھینیں گے ایک دوسرے سے اس میں پیالے جس میں نہ کوئی لغو ہوگا نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. یہاں چھیننے سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کو دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور حب کے لیے اور نرمی اور شفقت اور محبت اور ایک دوسرے کی جو ایک دل رکھنا ہے، وہ اس لیے وہ ایک دوسرے کو ایک اٹھا کے دوسرے کو دے گا، دوسرا اس کو دے گا، اور یہ پیالوں کی قلت کی وجہ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو جنت میں پہنچنے سے پہلے قنطرہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے کوئی غل، کوئی ایک دوسرے کے لیے ذرا سی بھی کوئی بات تھی، کوئی نیگیٹو، تو وہ اللہ نے نکال لی ہوئی ہوگی، اور اس لیے ان کا انس آپس کا اور ایک دوسرے کے لیے ان کے کھلے ہوئے دل جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے تمام بنی آدم کا دل جو ہے وہ ایک دل کی طرح ہوگا. تو اس لیے وہ آپس میں یہ سارا تفریح بھی کر رہے ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم. بابن، یہاں پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب نہیں باندھا. قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروۃ عن زینب ابنت ابی سلمۃ عن ام سلمۃ قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی، یہ کہ میں بیمار ہوں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توفی
طواف کرو من وراء الناس لوگوں کے پیچھے، وانتی راکبہ جبکہ تم سواری پر ہو، یعنی سواری پر اونٹ پر تم جماعت ہوگی نا، وہ راؤنڈ جماعت ہوگی اور اس کے پیچھے سے تم اپنا اس وقت طواف مکمل کر لینا، یعنی شیل بی دا اونلی ون اس وقت جو طواف کر رہی ہوں گی تو ان کو دھکم پیل بھی نہیں ہوگی۔ فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے طواف کیا تو میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، الی جنب البیت کعبہ کے پہلو میں، یقرأ بالطور و کتاب مستور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے والطور و کتاب مستور کی۔ تو فجر کی یہ نماز تھی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ابھی تک طواف وداع نہیں کر سکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو جائے تو اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے اپنا طواف مکمل کر لینا۔ تو انہوں نے پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اپنا طواف مکمل کیا اور طواف کی 2 رکعتیں پھر باہر جا کر ادا کیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ہم پہلے پڑھ بھی آئے ہیں کتاب الحج میں، کہ بوقت ضرورت طواف کی 2 رکعتوں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ہجوم ہو، رش ہو تو آپ بیت اللہ سے باہر بھی جا کر ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ضرور مطاف کو کراؤڈڈ کریں، یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنا سخت وہاں پر وہ جیم ہو جاتی ہے ٹریفک، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں نا وہ وہاں پہ نوافل ادا کر رہی ہیں، تو وہاں سے نکل کر آپ ایون بیت اللہ سے نکل کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ کر بھی جو 2 نفل ہیں طواف کے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے یہاں سے اس حدیث سے ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حائضہ کے لیے تو طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، جیسے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف وداع نہیں کیا تھا اور طواف زیارہ کر چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں، ہم چلیں گے، اب ان کو طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے، وہ حائضہ کے لیے ہے۔ وہ بیمار تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طواف وداع کو ساقط نہیں کیا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ آپ سواری پر کر لیں۔ آپ دیکھیں اس میں آپ ویل چیئر پر بھی کر سکتے ہیں، آپ وہ جب سکوٹیز ہیں حرم میں اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں، پیدل نہیں ہو سک رہا، لیکن پھر طواف وداع آپ کریں ضرور۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں طواف کے نفلوں والی بات بھی اس میں پتہ چلتی ہے۔ اور کوئی اگر شوقیہ یا بغیر کسی عذر کے، یعنی بغیر کسی بیماری کے ویل چیئر پر یا اسکوٹی پر طواف کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ طواف اس کا ہو جائے گا، کاؤنٹ ہو جائے گا، نل اینڈ وائڈ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پیدل طواف کرے، جو کہ اصل طریقہ ہے۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثونی عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ فلما بلغ هذه الآیہ، تو جب آپ پہنچے اس آیت پر، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون کاد قلبی ان یطیر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے، کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں؟ تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، میرا دل اڑنے لگا، یعنی دل کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، خوف کی، دہشت کی، کہ ایسے لگا کہ جیسے دل اڑ جائے گا۔ قال سفیان فاما انا فانما سمعت الزہری یحدث عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا ہے، وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے اپنے والد جبیر بن مطعم سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور،
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ والطور پڑھتے سنا، لم اسمعہ زاد الذی قالوا لی، اور میرے ساتھیوں نے اس کے بعد جو اضافہ کیا کہ جبیر بن مطعم نے کہا کہ میرا دل اڑنے لگا، تو وہ میں نے زہری سے نہیں سنا۔ جبیر بن مطعم یہ وہ ہیں جو احد کے دن وحشی کے آقا تھے، اور ان کے کوئی چچا بدر کے دن جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور انہوں نے وحشی کو کہا تھا کہ آپ حمزہ کو اگر قتل کر دیں گے تو آپ آزاد ہیں۔ پھر بعد میں ہند نے سارا وہ پرووک کیا اور سارا کچھ کیا، لیکن انیشلی یہ تھے آقا وحشی کے، اور یہ بدر کے قیدیوں میں تھے اور انہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا تھا۔ تو وہاں انہوں نے مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ کفر میں سنی ہوئی بات یا دیکھا ہوا کوئی واقعہ ایمان لانے کے بعد بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کو سن کر جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اندر اسلام قبول کرنے کا اس وقت ہی شوق پیدا ہو گیا تھا، اور آئندہ چل کر یہ مسلمان ہوئے اور بہت اچھے ثابت قدم مسلمان ہوئے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ یہاں پر اس حدیث میں بھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں سورہ الطور پڑھی جانا مشروع ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم ہمیشہ ہی قصار مفصل میں سے کچھ صورتیں جو ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں مغرب میں، چھوٹی سورہ والضحیٰ، الم نشرح، لإیلاف قریش، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بس یہی ہم پڑھ کے مغرب جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، بلکہ کبھی نہ کبھی جو لمبی صورتیں ہیں وہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ تو سورۃ الاعراف پڑھنا بھی صلاۃ المغرب میں ثابت ہے۔ پھر اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تیسری بات کہ تأثیر القرآن الکریم فی القلوب، دلوں پر قرآن کریم کی تاثیر، جو جبیر بن مطعم اس وقت کافر ہیں، قیدی ہیں، اور ان کے دل کے اوپر کس طرح سے یہ اثر کیا ہے کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ چوتھی بات، قرآن کے دلائل کی قوت، کہ اللہ تعالیٰ عقلی دلائل بھی دیتے ہیں کہ عقل سے سوچو، استعمال کرو اپنی عقل سے سوچو تو تم کسی صورت بھی اس چیز سے فرار نہیں ہو سکتے، تمہیں فوراً سمجھ آ جائے گی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ بغیر کسی چیز کے تخلیق ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اپنی خالق خود نہیں ہو سکتی، آپ اپنے خالق خود نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک آپ تخلیق نہیں ہوئے اس وقت تک تو آپ ہیں ہی نہیں، جب آپ ہیں ہی نہیں تو آپ اپنی تخلیق کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یا یہ کہ آپ بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں، تو یہ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی ایک ذرہ بھی بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی کریٹر کے کوئی بنا کے دکھا دے۔ تو دونوں چونکہ دونوں کے جواب نفی میں ہیں، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا، تو کس نے پیدا کیا پھر ان کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل جھنجھوڑی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے بحیثیت کریٹر۔ سورہ والنجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا، ذو مرۃ ذو قوۃ، ذو مرۃ کے معنی ہے زوراور، زبردست۔ قاب قوسین حیث الوتر من القوسی، قاب قوسین جہاں کمان کی تندی ہوتی ہے۔ غیظا او جاؤ، غیظا کے معنی ہے ٹیڑھی، غلط۔ وَأَكْدَا قَطَعَ عَطَاءَهُ، وَأَكْدَا اس نے عطیہ دینا موقوف کر دیا، یعنی جو دیتا تھا اس کو دینے کو بند کر دیا۔ رب الشعراء ہوا مرزم الجوزائی، رب الشعراء ایک ستارہ جسے مرزم الجوزاء بھی کہتے ہیں۔ الذی وفا، وفا ما فرض علیہ، الذی وفا کے معنی ہے جو ان پر فرض تھا اسے پورا کیا۔ ازفت الآزفہ، اقتربت الساعۃ، ازفت الآزفہ قیامت قریب آ گئی۔ سامدون البرطمۃ، سامدون سے مراد برطمہ ہے جو ایک قسم کا کھیل ہے۔ وقال اکرمۃ
یتغنون بالحمیریتی، اور اکرمہ نے کہا کہ ہمیری زبان میں سامدون گانے کو کہتے ہیں. وقال ابراہیم افتمارونہ افتجادلونہ، ومن قرأ افتمارونہ یعنی افتجحدونہ. ابراہیم نخعی نے کہا افتمارونہ، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو؟ اور جن حضرات نے اسے افتمرونہ پڑھا ہے تو اس کے معنی ہے کیا تم انکار کرتے ہو. ما زاغ البصر بصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما طغى وما جاوز ما رعا. ما زاغ البصر، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک مراد ہے. وما طغى، اور تجاوز نہیں کیا یعنی جتنا حکم تھا اتنا ہی دیکھا. فتماروا کذبوا، یہ جو فتماروا ہے یہ سورۃ القمر کا لفظ ہے. کذبوا، انہوں نے تکذیب کی. وقال الحسن اذا ہوا غاب، حسن بصری نے کہا اذا ہوا کے معنی ہے غائب ہوا، ڈوب گیا. وقال ابن عباس اغنا و اقنا اعطا فارضا، ابن عباس نے کہا و اغنا و اقنا کے معنی ہے دیا اور خوش کر دیا. الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ذو مرۃ ذو قوت، ذو مرہ جو ہے ذو قوہ سے بہتر اس کا جو معنی ہے وہ ہے پرفیکٹ، بہت حسین ہیئت والا، بہت حسین، فزیکلی بہت حسین. اس لیے کہ اس سے پہلے شدید القوا کا لفظ تو آ چکا ہے، تو ذو مرہ کا معنی ذو قوہ سے بہتر ذو ہیئت حسنۃ ہوگا، بہت حسین ہیئت والا. یہاں مراد ہیں جبرائیل علیہ السلام. پھر اس کے بعد ہے زیزا او جاؤ. زیزا یعنی ٹیڑھا یا دھاندلی والا یا غلط. اور یہ کیا غلط بات ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے منسوب کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بناتے اور پھر کہتے کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزا، کہ تمہارے لیے ہیں بیٹے اور اس کے لیے ہیں بیٹیاں، یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. یعنی تم اللہ کو وہ چیز منسوب کرتے ہو جو تمہیں خود کے لیے پسند نہیں ہے. یہاں پر نا اس صورت میں ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے جس کو کہتے ہیں فواصل. فواصل، فا واو الف صاد لام، فواصل یعنی قرآن فواصل کی رعایت کرتا ہے. یعنی ردم جو ہے نا آیات کے اینڈ کے جو الفاظ ہیں ان کے ردم کا اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم میں لحاظ رکھا ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں قرآن حکیم میں ہمیں ملتی ہیں. مثلاً ایک جگہ پر قرآن میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور طٰہٰ میں آتا ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ. تو یہ جو پہلے ایک میں موسیٰ پہلے ہیں ایک میں ہارون پہلے ہیں، تو یہ فواصل کی رعایت رکھی گئی ہے. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کیونکہ عربی زبان کے مزاج کو نہیں سمجھتے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میوزیشین تھا جو فرینچ، ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کا قصہ لکھا ہے کہ اس نے سورۃ النصر جو ہے اس کی ایک خاص جگہ پر وہ کہتا تھا کہ یہاں پر پاز ہونا چاہیے، یہاں پاز کیوں نہیں ہے. اور وہ اتنا زیادہ اس کے ذہن میں اشکال آیا کہ وہ سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ مجھے تو قرآن کے ردم نہیں تو سب سے پہلے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد کہیں اس کو پتہ چلا، ڈاکٹر حمید اللہ کے پاس وہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے جب میں بچپن میں چھوٹا تھا تو مجھے وہ کہتے تھے کہ اس جگہ پر وقف ضرور کرنا ہے، بلکہ وہ مجھے مارتے تھے اگر میں وقف نہیں کرتا تھا. تو میں نے اس کو یہ بات بتا دی تو وہ جھومنے لگ گیا، اٹھ کے کھڑا ہو کے اور کہنے لگا بس اب ٹھیک ہو گیا، اب سب ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے کیا غلط اس کو سمجھ آ رہی تھی اور یا اب کیا ٹھیک ہوا، مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن اس کو تسلی ہو گئی اس بات سے کہ اچھا قرآن میں اس بات کی رعایت ہے کہ یہاں پر وقف ہوگا. اللہ عالم. لیکن بہرحال ہمارا کیونکہ وہ نہ عربی زبان کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ ہی اس طرح کی کسی چیز میں ہمیں زیادہ کوئی علم حاصل ہے، لیکن بہرحال قرآن نے خوبصورتی کے لیے بھی ردم کا بھی لحاظ رکھا ہے. اور یہاں پر یہ جو زیزا کا لفظ ہے نا،
اس میں بھی جو ہیں شارحین حدیث اور مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فواصل کے لیے ہی لفظ ذی ذا آیا ہے، ورنہ یہاں پر جائرہ کا لفظ بھی بڑے آرام سے آ سکتا تھا۔ اللہ عالم بالصواب۔ پھر ہے افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، جو تھوڑا بہت دیتا تھا وہ دیا اور پھر وہ بھی روک لیا، اپنی عطا کو قطع کر لیا۔ آلریڈی کم ہی دیتا تھا، تھوڑا ہی دیتا تھا، لیکن پھر جو بخیلی آئی تو وہ جو تھوڑا دیتا تھا اس کو بھی ختم کر لیا۔ پھر الذی وفی، اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ جس نے پورا کیا، وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور کیا پورا کیا؟ مثلاً آپ دیکھیے سورۃ البقرہ آیا 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے تو انہوں نے چند کلمات میں تو انہوں نے سب کو مکمل کیا، ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہاں میں تمہیں اب لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو امامت جو ہے نا یہ کسی بھی انسان کو تب ملتی ہے اللہ کی طرف سے، جس میں اللہ کی رضا ہو جس امامت میں، کہ جب انسان اپنے اوپر جتنے بھی فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر جو اس لگائی ہوئی پابندیاں ہیں ان کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے لیڈر بنیں کہ لوگ آپ کی پیروی کریں اور لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں، نفع اٹھائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَأَوْفِ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، تو ان کاموں کو پورا کریں جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو درست ڈائریکشن میں گائیڈ کریں۔ سب سے پہلے لیڈرشپ کا جو ایک معیار ہے وہ اس کے اوپر انسان تب پورا اترتا ہے جب وہ پورا کرے ان کاموں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں، تب وہ لیڈر بنتا ہے۔ اسی طرح جیسے سورہ السجدہ میں آیا 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں یعنی بنی اسرائیل میں لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ سب سے پہلے ان کے اندر صبر کی کوالٹی آئی، دوسری کوالٹی ان کے اندر آئی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے، تب ہم نے ان کو لیڈر بنایا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، صبر اور یقین سے تم دین میں لیڈر بنو گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے جو طریقے ہیں وہ کچھ اور کے اور ہیں، ہم نا سطحی چیزوں کے اوپر پہلے آ جاتے ہیں، ہم وہ جو ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی جڑیں مضبوط کیے بغیر ہم سطحی لیول کے اوپر آ کر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ لیڈر بن جائے۔ آگے دیکھتے ہیں السامدون۔ السامدون یعنی سنگرز یا وہ جو کھیل کود میں پڑے ہوئے لوگ، کھیل کود میں لہو میں وقت کو برباد کرنے والے، نیگلیجنٹ غافل لوگ، یہ سامدون ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی افتمارونہ، افتمارونہ علی ما یرا، یعنی کیا تم اس سے اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے دیکھی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک بات کو اپنی آنکھوں سے دن چڑھے دن دہاڑے دیکھ کر آتے ہیں اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں یہ چیز دیکھ کر آئی ہوں، اور آپ کا ساتھی یا آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں تم نے کوئی نہیں دیکھا، تو آپ کو کتنا برا لگے۔ یعنی اتنا بھی نہیں میرے اوپر یقین اور اعتبار کہ میں وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں تاکیداً، جس کے اندر کوئی جھگڑا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دیکھ کر آئے ہیں اور تم ان سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے اوپر جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا کا ادب اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی مجلس کے لیے، ما زاغ البصر وما طغى،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے ہیں نا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بٹھایا گیا وہاں آپ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھنا جو تھا، جو کمال ادب کے منافی ہوتی ہے بات، کہ آپ نے بالکل وہ نہیں کیا، آپ نے بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ عموماً آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، اگر آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں تو کبھی وہ چھت دیکھیں گے، کبھی دیواریں، کبھی فرش، کبھی آپ کا قالین، کبھی آپ کی ٹائلز، کبھی آپ کی کراکری، کبھی کوئی جگ، کبھی کوئی ٹی پاٹ، کبھی کوئی کپس، ہر چیز کو، اور اٹھ کے جا کر کسی کے گھر کا چکر لگا لینا، باتھ روم کے بہانے لگا لینا، کسی کے بیڈ روم کے اندر گھس آنا، کسی کے کچن کے اندر گھس جانا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر کیا کیا ہے، کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ایٹیکیٹس کے بہت خلاف ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ذرا سی بھی ادھر ادھر مائل نہیں ہوئی، نہ دائیں نہ بائیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ما زاغ البصر یعنی نہ دائیں بائیں مائل ہوئی، ولا طغا یعنی کوئی ایسی چیز دیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش نہیں کی جس کی کہ آپ کو اجازت نہ دی گئی ہو۔ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع عن اسماعیل ابن ابی خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا یا امتاہ۔ مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اے امی جان، هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ فقالت، تو انہوں نے کہا، لقد قف شعری مما قلت، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس بات سے جو تم نے کہی ہے۔ این انت من ثلاث، کیا تم ان تین باتوں سے بے خبر ہو؟ کدھر ہو تمہیں نہیں پتا ان تین باتوں کا؟ من حدثکہن فقد کذب، کہ جو شخص بھی تم سے یہ باتیں بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں؟ من حدثک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، پہلی بات کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے، تو اس نے جھوٹ بولا۔ ثم قرأت، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین باخبر ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے۔ یہ الشورى کی آیت 51 ہے اور پہلی الانعام کی آیت 103 تھی۔ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، اور دوسری بات، جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ ثم قرأت، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، لقمان 34، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، اور تیسری بات، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ ثم قرأت، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، الآیہ المائدہ 67، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دیں۔ ولیکن رأى جبریل علیہ السلام فی صورتہ مرتین، اور لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ اب اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان کا ایک سبب بیان ہوا ہے کہ ایک یہودی عالم تھے جو کہ مسلمان ہو گئے، کعب احبار، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرفہ میں ملاقات کی اور ان سے کچھ سوالات کیے، پھر اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھا، اور پھر کعب احبار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور گفتگو کو تقسیم کر دیا ہے
کیونکہ اپنے کلام سے موسیٰ علیہ السلام کو شرفیاب کیا اور دیدار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب سے کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا۔ مسروق نے یہ گفتگو سنی اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، یہ بڑے شاگرد خاص بھی تھے سیدہ عائشہ کے، اور آ کر پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ جواب دیا جو اس حدیث میں دیا گیا ہے۔ اب یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت پرزور ایک تردید کی ہے کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، تو اس کے بارے میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا، یہ جو ہے نا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور پھر آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ بالافق المبین والی جو آیت ہے یہ سورہ تکویر آیا 23 ہے، اور پھر النجم آیا 13، کہ کس کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ جو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے اور افق مبین پر بھی دیکھا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، میں نے انہیں اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے، میں نے انہیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جبکہ ان کی جسامت نے زمین و آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا، اور یہ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ جس میں وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو اپنے دل سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ بھی صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اب اس وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ جو ہماری اس دنیا میں آنکھیں ہیں نا، ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنے کا، رویت بصری کا انکار کرتی تھیں، اور جو ابن عباس کا اقرار ہے وہ رویت قلبی ہے، اور ان دونوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اور بہرحال وہ سیدہ عائشہ جو رویت الہی کا ایک کرتی ہیں انکار، تو وہ اسی دنیا کا کرتی ہیں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہے ہی ہے انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے جبرائیل علیہ السلام کا، تو ان کے بارے میں آتا ہے، امام احمد نے ایک حدیث روایت کی ہے مسند احمد میں، کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب ان کی اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ينتثر من ریشہ التہاویل الدر والیاقوت، کہ ان کے پروں سے گر رہے تھے موتی اور یاقوت، اور یہ جو التہاویل کا لفظ ہے نا حدیث کے اندر، یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہال اٹھنا، ٹھیک ہے، تو وہ انتہا کی ایک روب والی ایک تصویر تھی جو ان کی نظر آئی، وہ جو ہستی تھے وہ انتہا کی روب والی تھے، اور انتہائی انٹیمیڈیٹنگ اور انتہائی ایمبیلشڈ، ٹھیک ہے، موتی اور یاقوت ان کے جھڑ رہے تھے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا ذکر خیر کر لیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کا انبیاء کرام کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے۔ امام احمد ہی نے ایک اور حدیث میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ریشم کا لباس تھا جن کے اوپر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے، یہ حسن حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ ان کے 600 پر تھے۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود ہی کی روایت ہے، رآ رفرفن اخضرن سد افق السماء، کہ انہوں نے دیکھا ایک گرین، جیسے ہوتا ہے نا کارپیٹ، گرین دیکھا جو کہ سارے آسمان کے افق پر چھایا ہوا تھا، اور رف رف سے مراد وہ حلہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے اوپر تھا، یہاں مراد کارپیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رف رف گرین کلر کو بھی کہتے ہیں، گرین کلر کے حلے کو بھی، اور بہت ہی کسی قیمتی بیش قیمت لباس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
پھر سدرۃ المنتہا کے پاس بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اور ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں میں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے ان الجناح ما بین الشرق والغربی، کہ وہ جو ان کے پر تھے نا وہ مشرق سے مغرب تک وہ پھیلے ہوئے تھے، یعنی اتنی ہیوج وہ ہستی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فترۃ الوحی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اثناء میں کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نظر اوپر کی آسمان کی طرف، تو وہ فرشتہ جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہ ایک کرسی پر زمین و آسمان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں گر گیا، یعنی اپنے گھٹنوں پر میں گر گیا اور میں ڈر گیا، اور زمین پر میں گر گیا، اور میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا زملونی زملونی، اور اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر الی قولہ والرجز فہجر۔ پھر اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے کچھ اور جو کام ہیں اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، اور کس کس طرح سے وہ انسانوں کے ساتھ یا انبیاء کرام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، تو ان کی بیسک صرف میں آپ کو ایک ایک جملے میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اتنا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر حدیث کو پڑھیں، کہ جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو آپ بھی اس سے محبت کریں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تمام فرشتوں میں منادی کرائی جاتی ہے، اور پھر آسمان دنیا کے فرشتوں تک بھی، اور پھر دنیا کے انسانوں کے دلوں میں بھی اس انسان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور سیم گوز فار دوز پیپل کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تو ان کی ناپسندیدگی جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتے، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی دحیہ الکلبی جو کہ بہت ہینڈسم خوش شکل صحابی تھے، ان کی شکل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اجنبی انسان کی شکل میں بھی آتے رہے ہیں، اور جب وہ جو حدیث احسان ہے وہ ساری بات چیت کر کے جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو آپ نے فرمایا تھا ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام الروح بھی ہے، نزل بہ الروح الامین، اور اسی طرح سے روح القدس بھی آپ کا نام ہے، روح الامین بھی ہے، روح القدس بھی ہے، اور ان کو ملائکہ سے فرق بھی ایک روح کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ دیا گیا ان کے آنر میں، اور ان کو اپلفٹ کرنے کے لیے، ان کے سٹیٹس کو اپلفٹ کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا کرتے تھے، والروح سے مراد یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام شاعر اسلام حسان بن ثابت کی مدد کیا کرتے تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوف میں کہے ہوئے اشعار کا جواب دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وجبریل معک، آپ ان کا جواب دیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ جب نمازیں فرض ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے امامت کر کے تو تمام نمازوں کے اوقات اور طریقے بتائے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آیا کرتے اور قرآن کا تلاوت جو ہے اور دورہ قرآن جو ہے وہ سنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب بھی لے کر آئے ہیں۔ پھر اسی طرح جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کیا ہے، بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ پھر اسی طرح ایک اور رقیہ بھی ہے۔ پھر سلام کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کون تھیں؟
نمبر 1 ٹاپ پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو تشریف لا رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں ان کو سلام کہیے گا، ان کے رب کا اور پھر میرا اپنے رب کا بھی سلام کہیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اسی دنیا میں ہوتے ہوئے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبرائیل ہیں، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترا ما لا ارا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ پاتی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں موجود تھے احد کے دن، پھر اسی طرح سے بدر کے دن جبرائیل علیہ السلام اسلحے سے لیس ہو کر بھی آتے رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کا پورا کانوائے تھا جس دن آپ جبرائیل علیہ السلام بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ غبار جو اٹھ رہا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں، اور وہ تھا جبرائیل علیہ السلام اور ان کے جو 7 فرشتے تھے، پورے کا پورا جو لشکر تھا جو بنی قریظہ کی طرف جا رہا تھا ان کے چلنے کی وجہ سے۔ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ پھر اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام ہی یہ خوشخبری بھی لے کر آئے تھے کہ جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رو رہے تھے، اللہم امتی امتی کہتے ہوئے، تو اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل جائیے محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالانکہ آپ کا رب بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن پوچھیں ان سے آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی کہ ان آیات کے جو پیغام ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کون سی آیات؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ یعنی بہت سے لوگ یہ جو بت پرستی ہے اس کی وجہ سے، دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو جو میری پیروی کرے گا تو وہ مجھ سے ہوگا، تو میں رو رہا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد کے پاس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہیے ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو بالکل نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے نفرت ہو گئی تھی فرعون سے جس دن اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، مجھے اس دن سے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ جن کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام پر لاتے رہے ہیں وہی، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات کی لیلۃ القدر میں زمین پر بھی آتے ہیں۔ بہت سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں۔ امت مسلمہ کو کتنا بڑا آنر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ فرشتہ کہ جو لاتے تھے وہی لاتے تھے وہ بھی اس دنیا میں تم لوگوں کے لیے آئیں گے، حالانکہ وہی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، ہمارے لیے بہت بڑے بڑے آنرز ہیں، ہم جتنے سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹ لینے چاہیے۔ اب ہم احادیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
پس 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اس سے بھی کم کا بیان۔ حیث الوتر من القوس، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جتنا کمان سے تانت تک کا ہوتا ہے، یعنی کمان سے لے کر تو وہ جو ایک تنا ہوا دھاگا سا ہوتا ہے اس تک۔ اور عربوں کے ہاں رائج تھا کہ جب 2 آدمی آپس میں بھائی چارے کا معاہدہ کرتے تو دونوں اپنی کمان اٹھاتے اور ایک کمان جو ہے نا اس کو کمان کی سائیڈ سے اور دوسرا تانت کی سائیڈ سے لاتا اور دونوں کو ملا دیتے، اور اتنا اس طرح سے دونوں کے درمیان 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ جاتا، تو اس کو بھائی چارے اور باہمی اتحاد کا ایک سمبل سمجھا جاتا اور قاب قوسین کہا جاتا تھا اس کو۔ تو اس مقام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اتنا قریب آ گئے کہ ان دونوں کے درمیان 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی قال سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح۔ زر بن حبیش سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ درج ذیل آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اس سے بھی کم، پھر اس نے وحی پہنچائی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی پہنچائی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ باب قولہ تعالی فأوحى إلى عبده ما أوحى، چنانچہ اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچائی۔ یہاں پر اوحا جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے کہ وحی پہنچائی، اور عبدہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کے بندے کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے وحی پہنچائی جو اللہ نے ان کو پہنچانے کو کہی تھی۔ قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشیبانی قال سألت زرا عن قوله تعالی۔ سلیمان شیبانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے زر بن حبیش سے ان آیات کے متعلق پوچھا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، پھر اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ قال اخبرنا عبد اللہ ان محمدًا رأى جبریل له 600 جناح، تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں خبر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا جن کے 600 پر تھے، اور یہاں پر جو وحی ہے یہ غالباً سورہ مدثر کی وہ پہلی آیات ہیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، باب لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب امام بخاری کا جو موقف ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہی کو دیکھا، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جن میں ایک نشانی جبرائیل علیہ السلام بذات خود ہیں۔ قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ قال رأى رفرفا اخضر قد سد الافق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے درج ذیل آیت کے متعلق فرمایا آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، یعنی اس آیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز فرش دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ رکھا تھا، اور بیسکلی یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے سبز رنگ کا ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور زمین و آسمان کا درمیانی حصہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر اور کون کون سی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں؟ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو دیکھا، آپ نے ان کی امامت کروائی، ان کے ساتھ نماز پڑھی، آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں والوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ نے بیت المعمور کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، آپ نے جنت کو دیکھا، اور پھر مزید آپ نے کیا کیا
اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں اس رات میں دیکھیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ابن حزم جو ایک اسپینش اسکالر تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج میں دیکھا ہے اور جو ایکسپیرینس کیا ہے، اگر کوئی عام انسان اس کو ایکسپیرینس کرے تو اس کا دل پارا پارا ہو جائے۔ یعنی یہ اتنا بڑا ایکسپیرینس تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی، آپ کی شجاعت تھی کہ کتنے پینک کے بغیر، کتنے اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سفر اور سارے مشاہدات جو ہیں وہ طے کیے ہیں۔ بابن افرأیتم اللات والعزیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کیا تم نے لات و عزیٰ پر بھی غور کیا ہے؟ یہ جو عرب ہیں، یہ لات، عزیٰ اور منات اور حبل، یہ ان کے بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ لات کا آستانہ طائف میں تھا اور یہ بنو ثقیف کا بت تھا۔ عزیٰ قریش کی خاص دیوی تھی اور اس کا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں تھا۔ منات کا آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریڈ سی کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا، اور اوس اور خزرج اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ سب کہتے ہیں کہ نیک لوگ تھے، اور ان نیک لوگوں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے حضور پہلے نظر و نیاز پیش ہوئے اور پھر انہی کو معبود بنا لیا گیا۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ، تو یہ دراصل یہ استفہام ہے، کوشچن ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، کہ دیکھا یہ، دیکھو یہ ہے کیا۔ جیسے وہ اس نے شیطان نے کہا تھا نا، اھذا الذی کرمت علیہ، یہ ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، تو وہ اس نے تحقیر کی تھی انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تحقیر کے لیے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا دیکھا ہے تم نے کہ یہ ہیں کیا؟ ادھر اللہ اور اس کی اتنی عظیم بڑی بڑی آیات، اور ادھر لات اور عزیٰ اتنے حقیر، اور ان کی تم پوجا کرتے ہو۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابو الاشہبی قال حدثنا ابو الجوزاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ اللات والعزیٰ کان اللات رجلا یلت سویق الحاج۔ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، انہوں نے لات اور عزیٰ کے متعلق فرمایا کہ لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کو ستو تیار کر کے پلاتا تھا۔ لات کے متعلق مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ سے ہی ماخوذ ہے، اور نعوذ باللہ یہ اللہ کی مؤنث قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ، لات کو۔ اور یہ لاتا یلیتو، عربی زبان میں کہتے ہیں گردن موڑنے کو، تو کیونکہ اس کی پوجا کرنے والے گردن موڑ موڑ کر، اس کی طرف اٹھا اٹھا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا نام لات رکھ دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیک سیرت انسان تھا جو حج کے موسم میں حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے مجسمے بنا کر مختلف مقامات پر نصب کر دیے۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال اخبرنا ہشام بن یوسف قال اخبرنا معمر عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف فقال فی حلفہ، جس نے قسم اٹھائی اور اپنی قسم میں کہا واللات والعزیٰ، کہ قسم ہے لات اور عزیٰ کی، فلیقل لا الہ الا اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ ومن قال لصاحبہ، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا تعال اقامرک، آؤ جوا کھیلتے ہیں، فلیتصدق، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص لات اور منات کی قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے میں اس کا مقصد تعظیم ہے ان کی، تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا رینیول کرے، ایمان کی تجدید کرے، اور دوبارہ سے شہادتین کہے، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ پھر اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے اخلاص کو پلوٹ کیا ہے نا، تو اخلاص کو جب پلوٹ کیا ہے تو شرک کی طرف گیا ہے، لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر، تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، تو اس کی خواہش اس کے اوپر غالب آ گئی،
تو ایک مومن کو جب اس طرح کی خواہشات غالب آئیں تو اس کو ان کا علاج کرنا چاہیے. یہ تھیراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ وہ تھراپیز ہیں کہ جو آپ کو کبھی کوئی کلینکل سائیکالوجسٹ، کوئی ہپنوٹسٹ، کوئی دنیا کا نہیں بندہ دے سکتا. آپ نے لات اور عزا کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گرینڈر، ان کی بڑائی آپ کے اندر آئی ہے. فوراً لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے وہ دوائی کھائیں. فوراً آپ کے دل میں جوا کھیلنے کا اور وہ رقم حاصل کرنے کا، مال حاصل کرنے کا ایک ٹیمپٹیشن آئی ہے آپ کے اندر حرام طریقے سے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً صدقہ کریں، کچھ مال نکالیں. بجائے مال حرام طریقے سے ایکوائر کرنے کے، اپنا حلال مال جو آلریڈی آپ کے پاس ہے اس میں سے بھی کچھ نکالیں، صدقہ کریں. وہ ریکٹیفائی کرے گا آپ کے دل کی اس بری خواہش کو. ہمارے جو لمز کے، ہمارے جو اعمال ہیں نا، یہ ہمارے دل کے تزکیہ یا دل کی پولوشن، کرپشن کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس خواہش کو، حرام مال کمانے کی خواہش کو، جوئے کے ذریعے، ایون سود وغیرہ کے ذریعے انسان کو خواہش آئے تو کیا کرے؟ صدقہ کرے. بابن و منات الثالثۃ الاخری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اور ایک تیسرے بت منات پر بھی غور کرو. منات کو فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرانے کا حکم دیا تھا تو علی رضی اللہ عنہ نے اسے زمین بوس کیا تھا. قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری سمعت عروۃ قلت لعائشۃ رضی اللہ عنہا فقالت. عروہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا انما کان من احل لمنات الطاغیہ التی بالمشلل. کچھ منات بت کے نام پر احرام باندھتے تھے. وہ بت مقام مشلل میں نصب تھا. لا یطوفون بین الصفا والمروہ، وہ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی نہیں کرتے تھے منات کی آنر میں، کیونکہ اس پر دوسرے بت پڑے ہوئے تھے. صفا اور مروہ پر آپ جانتے ہیں اساف اور نائلہ. فانزل اللہ تعالی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. البقرہ 158، یہ البقرہ 158 آیا اللہ تعالیٰ نے نازل کی. فطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور آپ کے بعد مسلمانوں نے بھی اس عمل کو جاری رکھا. قال سفیان نے کہا مناتو بالمشلل من قدیدن، منات مشلل میں مقام قدید پر نصب تھا. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. وقال عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شہاب قال عروۃ قالت عائشۃ نزلت فی الانصار کانوا هم وغسان قبل ان یسلموا یحلون لمنات مثلہ. عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، ان سے عروہ نے کہا، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اسلام لانے سے پہلے انصار اور قبیلہ غسان کے لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے. پھر اسے پہلی حدیث کی طرح بیان کیا. وقال معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ کان رجال من الانصار ممن کان یحل لمنات ومنات صنم بین مکۃ والمدینۃ قالوا یا نبی اللہ کنا لا نطوف بین الصفا والمروۃ تعظیما لمنات نحوہ. معمر نے زہری سے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا انصار کے کچھ لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے. منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا. اسلام لانے کے بعد لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم منات کی تعظیم کے پیش نظر صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا کرتے تھے. بابن فاسجدوا للہ وعبدوا، تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ کا بیان. یہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مسلمانوں کے مجمع عام میں پڑھ کر سنایا تھا، اور قرآن کریم کے اثر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے. اور اگر آپ سیرہ پڑھیں تو اس کو وہاں رکھا گیا یہ واقعہ کہ جب پھر حبشہ کے لوگوں نے یہ سنا
کہ سارے قریش مکہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو ان میں سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ لوگ پھر واپس آ گئے, کچھ لوگ پھر یہ سن کر کے خبر جھوٹی نکلی تو واپس پھر حبشہ چلے گئے تھے. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس. سبحان اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں, مشرکوں, جنوں اور انسانوں سب نے سجدہ کیا. تابعہ ابن طہمان عن ایوب ولم یذکر ابن علیۃ ابن عباس. ابراہیم بن طہمان نے ایوب سے روایت کرتے ہوئے عبد الوارث کی مطابقت کی ہے, اور ابن علیہ نے اپنی روایت میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا. قال حدثنا نصر بن علی قال اخبرنی ابو احمد یعنی الزبیری قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا اول سورت, پہلی سورت انزلت فیہا سجدتن, جس میں کہ سجدہ نازل ہوا, یعنی آیت سجدہ آئی, والنجم, وہ ہے سورہ والنجم. قال فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. وسجد من خلفہ, اور سب نے سجدہ کیا جو آپ کے پیچھے تھے, الا رجلا, سوائے ایک آدمی کے, رأیتہ, میں نے دیکھا اسے, اخذ کفا من تراب, اس نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی, فسجد علیہ, اور اس پر سجدہ کیا, فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا, اور پھر میں نے اس کو بعد میں دیکھا وہ کفر کی حالت میں ہی قتل ہوا. وہو امیہ بن خلف, اور یہ شخص جو ہے یہ امیہ بن خلف تھا. یعنی کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کی بجائے کنکریاں یا مٹھی میں مٹی لی اور اپنی پیشانی سے لگا کر کہنے لگا مجھے اتنا ہی کافی ہے. اور غزوہ بدر کے دن یہ حالت کفر میں قتل ہوا. انتہائی دردناک طریقہ تھا جس سے یہ قتل ہوا, اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی قتل ہوا. اور جب قلیب کے کنویں میں تمام وہ جو سردار تھے 24 کے 24 جن کو پھینکا جا رہا تھا, تو اس کو پھینکنے کی کوشش کی تو اس کو ہاتھ لگاتے تو اس کا جسم الگ ہو کے یعنی ٹوٹتا تھا, تو پھر اس کو ہلایا نہیں گیا, اس کو دور سے پتھر پھینک کے اس کے اوپر, تو اس کو پتھروں کے نیچے اس کو دبا دیا گیا تھا. اور یہ وہ شخص ہے کہ جو سرعام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹارچر کیا کرتا تھا. اب یہ جو ہے نا آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, یہ آیت سجدہ ہے. تو اس میں جو مسلمانوں نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں, لیکن ساتھ ہی کفار نے سجدہ کیا. اس میں ایک جو راجح رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ قرآن کی تاثیر تھی اور قرآن کا او تھا کہ جس میں آ کر تو کفار نے سجدہ کیا. کچھ ایسی روایات آئی ہیں سیرت کی کتابوں میں جو کہ حدیث کے معیار کے مطابق تو وہ بالکل بھی درست نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر شیطان نے یہ الفاظ جاری کرا دیے, تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا, کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ بڑی اعلیٰ کوئی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے. تو اس میں پھر جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شیطان کچھ بھی القاء نہیں کروا سکتا, کچھ بھی ادا نہیں کروا سکتا. اور یہ ہو سکتا ہے اگر اس واقعے کو درست بھی مانا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ملتی جلتی ایسی بنا کر اس نے یہ اشعار پڑھے ہیں کہ سننے والے کو لگا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے, اور اس لیے ان سب نے بھی سجدہ کر لیا کہ ہماری دیویوں کی تعریف کی جا رہی ہے اس میں. اللہ عالم. لیکن راجے جو رائے ہے, جو کنٹمپریری بھی جو شارحین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے غرانیق والا یہ انتہائی ضعیف ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.